بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سنہری باتیں چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج 18واں روزہ ہے اور 1 مئی 2021 ہے۔ یہ اشرہ چونکہ توبہ کے بارے میں ہے اور اس اشرے میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار پڑھنی چاہیے۔ توبہ کے بارے میں ایک واقعہ ضرور بیان کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ پھر اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب پادری کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے غصے میں آ کر اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑے عالم کے بارے میں بتایا جائے۔ لوگوں نے اسے اس ایک اور عالم کے بارے میں بتایا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، تمہاری توبہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ جاؤ فلاں زمین کی یعنی علاقے کی طرف چلے جاؤ، بلا شبہ وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، کیونکہ یہ جگہ یا وہ علاقہ جہاں پر وہ رہتا تھا وہ برائی کی جگہ تھی۔ چنانچہ اس نے نیک لوگوں کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور دونوں کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت نے کہا کہ وہ تائب ہو کر یعنی اس نے توبہ کر لی تھی اور اپنے دل کی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے بولے اس نے کبھی کوئی برائی کا کام ہی نہیں کیا تھا، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری تھا کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حاکم بنا لیا کہ وہ جو فیصلہ کرے گا وہ درست ہوگا، ہم اس کو مانیں گے۔ دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپا گیا کہ جس علاقے سے وہ آدمی آیا تھا وہاں کا سفر اور جہاں پر وہ رہا تھا وہاں کا سفر، نیکوں کے علاقے کا فاصلہ، دونوں کی پیمائش کی گئی۔ ان دونوں میں سے وہ جس کے قریب ہوا وہی یعنی کہ وہ اس حکم کے مطابق وہ نیک ہوگا اگر اس کا نیکی کی طرف فاصلہ زیادہ تھا، اگر گناہ والا فاصلہ زیادہ تھا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ چنانچہ پیمائش کی گئی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا، چنانچہ اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے، پیمائش میں وہ نیکوں کی بستی کی طرف ایک بالش زیادہ قریب نکلا، چنانچہ اسے اس بستی کے نیک لوگوں میں سے کر دیا گیا۔ بالش کہتے ہیں ایک ہاتھ کو۔ نیز صحیح بخاری کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور ارض صالحین کو جس کی طرف وہ جا رہا تھا حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور فرمایا ان دونوں کے درمیان فاصلہ ناپو۔ جب انہوں نے ناپا تو ارض صالحین کی طرف سے ایک بالش زیادہ قریب پایا تو اسے بخش دیا گیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ وہ جس سے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے اور گناہ سے تائب ہونے کی توفیق دے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتاتے رہیں۔ یہ میں آپ سے درخواست کروں گی کہ چینل کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بھی آپ کی تجاویز ہوں گی وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، ہم ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔